السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ان آیات میں بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، جیوز کی، کرسچنز کی، ان کی سازشوں کی، ان کی جماعت مومنین کے ساتھ حسد کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کی، جماعت مومنین کو برگشتہ کرنے کے لیے، قرآن سے پھیرنے کے لیے، ان کی صفوں میں گھس کر ان کو دھوکہ دینے کی، منافقت کرنے کی، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ان کو پھر بتایا گیا، یہ جو آیت نمبر 73 جو پیچھے گزری، کہ اللہ جو ہے وہ واسع علیم، کہ اس کی جو علم کی وسعت ہے وہ بہت بڑی ہے، بڑی عظیم ہے۔ اس کی روح سے وہ فیصلہ کرتا ہے، کسی کا انتخاب کرتا ہے انسانوں میں سے کہ وہ نبی ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا اپنے علم کی بنیاد کے اوپر۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے اوپر ایمان لاؤ، ان کے اوپر جو کتاب قرآن ہم نازل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اس وقت جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو یہ بات ہو رہی ہے نا، تو اس کے اوپر تم ایمان لاؤ۔ تو وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اپنے علاوہ، اپنے دین کے علاوہ، جو تمہارے دین کا بندہ ہے، پیروکار ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات کا تم یقین نہ کرنا۔ تو یہ ایکچولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ کے خلاف وہ بات کر رہے تھے کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، اپنے دین کے جو جیوز ہے یا کرسچن ہیں، انہی کی بات کو فالو کرنا، انہی کے اوپر اعتماد کرنا۔ تو یہ چیزیں وہ کہہ رہے تھے۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی روح سے اسی کو اختیار ہے، اسی کو اتھارٹی ہے کہ وہ لوگوں میں سے کسی کو نبی منتخب کرے۔ تو جب وہ کرتا ہے تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کو فالو کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر تم دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے اور آخرت میں بھی۔ یہ چیز پیچھے کہی گئی۔ اب اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے، اسی کا تسلسل آگے آ رہا ہے اسی بیان کا، کہ اللہ کا انتخاب۔ اب بات ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، ان کے ایز اے نبی انتخاب کی۔ اب اسی کا سلسلہ اس آیت کے اندر چل رہا ہے، جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی، ان کی نبوت، ان کے انتخاب کے متعلق بات ہو رہی، کہ وہ اللہ اپنی وسعت علم اور مشیت کی بنا پر جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے۔ پیچھے ہم نے بتایا کہ جہاں پر اس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں فضل کے، تو یہ کل ان الفضل بیدی پچھلی آیت کے اندر ہے، وہاں پر یہ جو فضل ہے اس کا اشارہ بھی نبوت کی طرف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف۔ اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 74، اس کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ جو رحمت ہے اس کا اشارہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف ہے، جس کو اللہ نے خاص کیا۔ تو معنی کیا ہوا کہ وہ اللہ اپنی وسعت علم اور مشیت کی بنا پر، کیونکہ پیچھے یہ چیزیں آ رہی ہیں، واللہ واسع علیم، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت یعنی نبوت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اس کو چوز کر لیتا ہے، اسپیشلائز یوں کہہ لیں، اسپیشلائزیشن، اس کو خاص کر لیتا ہے، چوز کر لیتا ہے۔ اور آگے پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اسی فضل والے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انتخاب کیا ہے۔ تو جب کیا ہے تو پھر تمہارے لیے لازم بن جاتا ہے کہ تم بھی اس کو نبی مانو اور اس کے اوپر جو کتاب قرآن نازل ہو رہی ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ لیکن وہ اس کے خلاف
سازشیں کر رہے تھے۔ ان کو جواب میں یہ چیز کہی گئی، قیامت تک جیوز کو، کرسچن کو یہ بات کہی جائے گی، جب تک دین غالب نہیں آ جاتا ان کو وارن کرتا رہے گا قرآن کریم کہ راستہ یہی ہے جو اس کتاب کے اندر بتایا جا رہا ہے، کہ جس کو اللہ نے مختص کیا، خاص کیا، منتخب کیا، تو اس کے انتخاب کے اوپر تم ایمان لاؤ، اس کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے اندر جو دین کے ضابطے اصول بیان کیے گئے ہیں اس کی روح سے اپنی زندگی کا نظام بناؤ۔ تو یہ جو کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب، یہ عالمگیر ہے، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں ہے، وفات پا گئے، تو وہ کتاب دے گئے اللہ کی، جس کے اوپر انہوں نے خود بھی عمل کیا، اپنی جماعت صحابہ کو بھی عمل کرایا، اور ہمیں وہ کتاب دے گئے۔ جو کچھ انہوں نے کہا، جو ان کی سیرت کا کوئی پہلو تھا، وہ سب کا سب اس کتاب کے اندر آ گیا۔ اب ہم جب یہ آیتیں اس کی ایکسپوزیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کل کا لفظ آتا ہے، اے رسول کہہ دے، دیکھیے رسول ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ رسول نے کیا کہا، وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے۔ تو رسول کے اقوال، جس کو یہ حدیث انہوں نے کہا، وہ کہاں پر ہیں؟ قرآن کے اندر ہیں۔ قرآن سے باہر انسانوں نے جو کچھ مرتب کیا وہ تو انہوں نے اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے مسالک کی روح سے وضع کیا، مرتب کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام منسوب کیا اور وہ کتابیں لکھ ڈالیں، اور آج تک وہ چلی آ رہی ہیں۔ وہ مذہب کی چیزیں ہیں، وہ حتمی یقینی قطعی نہیں ہیں۔ قرآن کریم حتمی ہے، یقینی ہے، قطعی ہے۔ اس کے اندر جو رسول کے اقوال ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، وہ صحیح ہیں، ایکوریٹ ہیں۔ تو یہ ہے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو بھی پہلو قرآن بیان کرتا ہے ان کے اقوال کو، تو یہ ہیں جو حق پر مبنی ہیں، جن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، کوئی ظن گمان نہیں ہو سکتا، حتمی یقینی قطعی ڈیفینٹ۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں عقل و فکر کی روح سے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شکریہ۔